قطر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اہم پیش رفت۔ قطر کا اعلیٰ سطح وفد عید کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا عمان کے سلطان کو بھی ٹیلی فون۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ نہروں کا منصوبہ، جینے مرنے کا معاملہ، کینالز بن سکتی ہیں، نہ بنانے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وارننگ۔ وزیر اعظم سے منصوبہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ بولے کالا باغ ڈیم کی طرح نہروں کا منصوبہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، مشترکہ مفادات کونسل میں بھی مخالفت کریں گے۔ مستونگ میں سردار اختر مینگل کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ، ایک شخص زخمی، حملہ آور کا ساتھی فرار۔ سردار اختر مینگل اور پی این پی کی قیادت محفوظ رہی۔ پاکستان کا افغان حکومت سے دہشت گردی کا معاملہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے پیش نظر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں لکھانی چیک پوسٹ پر ایک اور حملہ ناکام۔ دہشت گردوں نے جدید ترین اسلحے کے ساتھ مختلف اطراف سے دھاوا بولا۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسما بخاری کہتی ہیں عید کے موقع پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس جوانوں نے بہادری سے بڑے حملے کو ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز لمحہ بلمحہ آپریشن کو مانیٹر کر رہی تھیں۔ بھارت اقلیتوں کے حقوق کا چیمپئن نہ بنے، مودی سرکار خود اقلیتوں کے حقوق پامال کر رہی ہے۔ پاکستان کا بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں حکومتی عناصر کی ملی بھگت سے ہوتی ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں آئل ریفائنری کے قریب خوفناک آتش زدگی، 18 گھنٹوں بعد بھی بھڑکتے شعلے قابو سے باہر۔ آگ بجھانے کا عمل عارضی طور پر روک دیا گیا۔ پیٹرولیم حکام کے مطابق گیس کم ہونے پر آگ خود بجھ جائے گی۔ شعلوں پر قابو پانے کی کوشش کی تو آس پاس کے علاقے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں روزے 29 ہوں گے یا 30، آج چانس کی تلاش ہوگی۔ پاکستان میں عید الفطر پیر 31 مارچ کو ہونے کا قوی امکان۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ پردیسیوں کا خوشیاں اپنوں میں منانے کے لیے آبائی علاقوں کا سفر، ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر رش۔ ٹرانسپورٹرز من مانے کرایہ وصول کر رہے ہیں، مسافروں کا شکوہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، کہا غریب مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاڑکانہ میں ہندو دھرم شالہ آمد۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے گئے تاجر سنجے کمار کے اہل خانہ سے ملاقات، واقعے پر افسوس اور ہندو برادری سے یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ماحول، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے اقدامات کی عوام میں پذیرائی، 59% افراد کی اقدامات کی تعریف۔ ارتھ پیپل گلوبل سروے میں 65% شہریوں نے جنگلات اور ماہی پروری پر توجہ کو بہترین اقدام قرار دیا۔ فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا کیس، زیر حراست دونوں ملزمان عدالت میں پیش، شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا۔ تیسرا ملزم اب تک قانون کی پکڑ میں نہ آ سکا۔ اور شاہینوں کی ناکامیاں، ون ڈے میں بھی مایوس کن آغاز، پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 73 رن سے ہرا دیا۔ 344 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 271 رنز پر ڈھیر۔ گرین شرٹس کی آخری 7 وکٹیں 22 رنز پر گری۔ 3-4 اوورز میں سارا نقشہ بدل گیا، کپتان محمد رضوان کا اعتراف۔ ایلان مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو اپنی ہی کمپنی XAI کو $33 ارب میں فروخت کر دیا۔ ڈیل کے بعد ایلان مسک کی نئی کمپنی XAI $80 ارب کی کمپنی بن گئی۔ سابق ٹویٹر کو ایلان مسک نے 2022 میں $44 ارب میں خریدا تھا۔
رمضان المبارک کی آخری تاکرات حرم شریف میں ختم القرآن کا روح پرور اجتماع امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے دعا کرائی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی رفقا کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے نماز تراویح ادا کی بڑا مقابلہ بڑے کھلاڑی پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 3 اپریل سے ٹکٹ سیل شروع ہو گئی سستے ترین ٹکٹ 650 روپے میں فروخت ہوں گے افتتاحی میچ کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1000 روپے ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا اور نوواک جوکووچ میامی اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے سربین سٹار نے سیمی فائنل میں دمتروف کو شکست دی ٹائٹلز کی سنچری کے لیے ایک جیت درکار فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا کیس زیر حراست دونوں ملزمان عدالت میں پیش شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجوا دیا گیا تیسرا ملزم اب تک قانون کی پکڑ میں نہ آ سکا اور شاہینوں کی ناکامیاں ون ڈے میں بھی مایوس کن آغاز پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 73 رن سے ہرا دیا 344 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 271 رنز پر ڈھیر گرین شرٹس کی آخری 7 وکٹیں 22 رنز پر گری 3-4 اوورز میں سارا نقشہ بدل گیا کپتان محمد رضوان کا اعتراف ایلان مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو اپنی ہی کمپنی XAI کو $33 ارب میں فروخت کر دیا ڈیل کے بعد ایلان مسک کی نئی کمپنی XAI $80 ارب کی کمپنی بن گئی سابق ٹویٹر کو ایلان مسک نے 2022 میں $44 ارب میں خریدا تھا رمضان المبارک کی آخری تاکرات حرم شریف میں ختم القرآن کا روح پرور اجتماع امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے دعا کرائی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی رفقا کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے نماز تراویح ادا کی شاہینوں کی ناکامیاں ون ڈے میں بھی مایوس کن آغاز پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 73 رن سے ہرا دیا 344 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 271 رنز پر ڈھیر گرین شرٹس کی آخری 7 وکٹیں 22 رنز پر گری 3-4 اوورز میں سارا نقشہ بدل گیا کپتان محمد رضوان کا اعتراف بڑا مقابلہ بڑے کھلاڑی پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 3 اپریل سے ٹکٹ سیل شروع ہو گئی سستے ترین ٹکٹ 650 روپے میں فروخت ہوں گے افتتاحی میچ کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1000 روپے ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا اور نوواک جوکووچ میامی اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے سربین سٹار نے سیمی فائنل میں دمتروف کو شکست دی ٹائٹلز کی سنچری کے لیے ایک جیت درکار